बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक के दूसरे जुज़ का मुताला करेंगे जो कि आयत नंबर 142 से लेकर के 252 तक है। कल दोस्तों ने कहा कि क्या ये कुरान पाक की तफसीर है, ये क्या है? तो ये कुरान पाक की तफसीर नहीं है। ये कुरान पाक के जैसे हम मुताला करते हैं, हम कुरान पाक की रीडिंग करते हैं, तिलावत कर रहे हैं, तिलावत के साथ साथ अगर तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहे हैं तो उसमें से हम कुछ की पॉइंट्स ले लेते हैं, टेक अवे पॉइंट्स। तो मैंने भी कहा कि हम 10 टेक अवे पॉइंट्स लेंगे। कभी 10 होंगे, कभी 5 होंगे, कभी ज़्यादा थोड़े होंगे, लेकिन 10 की एक मुनासबत रख लिए कि भाई चलें 10 पॉइंट्स हम उनमें से लेंगे और उनको बात करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है। जैसे कल हमने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब के अंदर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल पक्की सच्ची बात है और हमने इस पर आमन्ना व सद्दक़ना, बिल्कुल आंखें बंद करके इसके ऊपर हमने अमल करना है कि इसके अंदर जो अहकामात हमें दिए गए। जैसे कि हमारे पास सबसे बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हुक्म दिया इसके अंदर, वो ये है कि आयत नंबर 168 के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं और उन पर कुछ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। कुछ चीज़ें खानी हैं, कुछ चीज़ें नहीं खानी, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना है, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। तो लेकिन इंसान जो कि शैतान के ट्रैप में फंस जाता है, वो हराम कामों में, हराम चीज़ों में लग जाता है। ये असल में अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 168 में कह रहा है कि ऐ लोगों, उन चीज़ों में से खाओ जो ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा हैं, और शैतान के कदमों की, शैतान की पैरवी न करो। बेशक शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है, बिल्कुल ओपनली, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से कहा तू मुझे मोहलत दे दे, मैं इस इंसान को भटकाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने कहा जो मेरे मानने वाले हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, वो तेरे शिकंजे में नहीं आएंगे, तेरी ट्रिक्स में नहीं आएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहला हुक्म जो इस दूसरे जुज़ में दिया वो ये है कि हलाल खाओ और हराम चीज़ों से बचो। और उसके बाद आयत नंबर 172 में इसी चीज़ को दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बयान कर रहा है। कहता है ए ईमान वालो। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को मुखातिब किया है, ए लोगो। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को मुखातिब कर रहा है। ए ईमान वालो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए रखी हैं या जो चीज़ें हमने तुम्हें अता की हैं, और उन चीज़ों को खाने के बाद क्या करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम उसकी इबादत करते रहो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि पाकीज़ा चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना है और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह की इबादत करनी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पाकीज़ा चीज़ें हमारे लिए की। और उसके बाद एक और इसके अंदर हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बेइंसाफ़ी, लाकानूनियत जो है उसका बड़ा राज है, पहले भी था अभी भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 178 में कह रहा है कि कानून और इंसाफ की बालादस्ती को कायम रखो। क्योंकि पहले क्या होता था कि मुशरिकीन में जो ताकतवर होता था उसी का कानून होता था। जैसे कि आजकल भी हम अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं कि कानून जो है वो ताकतवर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि यहाँ पर कसास और दियत का और मक़तूलीन की बात हो रही है कि तुम मक़तूलीन जो होते हैं उनमें बराबरी करो। अगर कोई आज़ाद किसी बंदे को कत्ल करे तो उसके बदले में आज़ाद को दिया जाए, कोई ग़ुलाम करे तो ग़ुलाम को दिया जाए, कोई औरत हो तो उसके बदले में औरत को कत्ल किया जाए। क्योंकि पहले ये होता था किसी ताकतवर शख्स ने, किसी आज़ाद बंदे ने किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो उसके बदले में फिर कुर्बानी और बल्ली क्या चढ़ती थी कि जनाब किसी ग़ुलाम को, किसी गरीब को, किसी औरत को, किसी को पढ़ के लाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं, तुम उन आसानियों पर अमल करो। और कसास के मामले सबसे पहले तो ये है कि कसास, लेकिन अगर तुम आसानी पैदा करना चाहते हो, माफ़ी करना चाहते हो, तो जो कानून और मुरवजा तरीक़े हैं उनको तरीक़ों को अडॉप्ट करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहरबानी करने वाला है। लेकिन अगर कोई इसमें से ज़्यादती करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हुदूद हैं उनको वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा, फिर क्या है आयत के आखिर में कि उसके लिए एक बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है जितने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कवानीन बनाए हुए हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह पहले रमज़ान की फ़र्ज़ियत का बताया, इसमें अभी दोबारा आगे भी आएगा, तो यहाँ पर अब हज की फ़र्ज़ियत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 196 में बताया कि हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत
اور اس کے احکامات کے بیان یہاں پر کیا گیا ہے کہ حج کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، ہم نے قربانی سے پہلے سر منڈانا ہے یا بعد میں منڈانا ہے، کہ اگر ایسا ہم نہ کر سکیں تو ہم اس کے لیے پھر کیا صدقہ دیں، اس کے لیے کتنے دن روزے رکھیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر احکامات بیان کیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس آیت کے آخر میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو ہم کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات بتا دیے ہیں ہم نے ان کی پاسداری کرنی ہے۔ اب حقوق کی بات آ رہی ہے تو آگے چلے جائیں، وہ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقوق العباد کی بات کرتا ہے، اور خاص طور پہ معاشرتی انصاف اور بالخصوص یتیموں کے حقوق کی حفاظت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 میں زور دیا ہے۔ ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ یتیموں کا مال ایسے ہڑپ کرتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور غریبوں کو، عورتوں کو، بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، اپنے ماں باپ کو حصہ نہیں دے رہے، اور یتیموں کی تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یتیموں، اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں نا یتیموں کے بارے میں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، تو اگر ان کو تم اپنے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بگاڑ پیدا کرتا ہے، جو الگ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سب کا معلوم ہے۔ تو یتیموں کا مال جس طرح یہاں پر بتایا گیا، ہڑپ کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یتیموں کو ان کا حق دینا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب آگے چلیں گے آیت نمبر 183 میں، تو روزے کی فرضیت دوبارہ آ گئی، کہ اس میں روزے کی فرضیت آئی ہے کہ روزے کے احکامات ہیں کہ روزے تم پر رکھنا ایسے ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر تھا۔ تو پہلے والی امت جس طرح یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی مخصوص ایام میں روزے فرض تھے، جس طرح ہمارے پاس مخصوص ایام میں ماہ رمضان مبارک میں جو اسلام کا 9واں مہینہ ہے اس میں ہمارے لیے روزے فرض ہیں کہ ہم 29 ڈیز یا 30 ڈیز روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے تھے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی انہونی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے قریب قربت کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی جزا جو ہے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے جب آئیں تو آیت نمبر 219 ہماری معاشرتی خرابیاں جو ہیں جن کو ہم نے آج کل بہت نارمل لیا ہوا ہے، وہ ہے شراب اور جوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی شراب کا اور جوئے کا اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اس کا فائدے سے زیادہ نقصان زیادہ ہے، کیونکہ یہ حرام کام ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے، شراب سے الخبائث ہے، تمام برائیوں کی شراب جو ہے جڑ ہے، اور جوا جو ہے، قمار بازی جو ہے، اس سے جو ہے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ دیز آر کالڈ سوشل ایولز، تو ان سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اور ہماری جو لائف ہے، یہ پوری سپارہ جس طرح ایک سمجھ لیں کہ ایک سوشل لائف ہماری بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے کیسے کھانا پینا ہے، ہم نے کس طرح رہنا ہے، ہم نے کس طرح قوانین کو برتنا ہے، کس طرح ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کو کرنا ہے۔ آخری جو ہے مالی معاملات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت اور مالی معاملات کی انصاف پر زور دیا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 275، کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کی حالت عجیب ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سود کی جو ہے، سود کھانے کی، سود دینے کی، لینے کی بہت سختی سے ممانعت کی ہے، بہت ساری جگہوں پر احادیث مبارکہ میں اس کا بار بار تذکر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آخری آیت جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 10، دیٹ از ویری کرٹیکل، چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں اس پر زور دوں گا، اور وہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ اور اس آیت نمبر 245 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، مطلب اللہ کو لون دے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہی کشادگی آتی ہے، اور سب کے سب ہم جو لوگ ہیں وہ سب اللہ کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جو ہے اللہ سبحانہ زیادہ سے زیادہ جو خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کئی گنا لوٹا کر کے ہمیں دے گا۔ لگتا اس طرح ہے ظاہری طور پر کہ ہم جو ہے خرچ کر رہے ہیں، ہماری جیب سے نکل رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارے مال میں، ہمارے کام میں، ہماری چیزوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ویسے بھی کرنی چاہیے،
یہ نہیں کہ نہ کریں، کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اسپیسیفکلی صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہم نے اللہ کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کو قرضہ دینا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو جا کر کے، جس طرح بنی اسرائیل میں ہوتا تھا کہ پہلے لوگ اپنا مال جب دیتے تھے تو مال جل جاتا تھا، جب جل گیا تو سمجھ لو وہ قبول ہو گیا، اس کی ایکسیپٹنس کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، آپ مال دیں، اللہ کے راستے میں دیں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، اور سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال جو غریب ہیں ان کو دیں۔ ہماری مساجد جو ہیں، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ان کے ایکسپینسز ہیں، ان مساجد کو دیں۔ آپ کی لوکل مسجد قباء ہو، مسجد زینب ہو، مسجد سلام ہو، یا مارکم مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، آپ جس مسجد میں اس کے ساتھ جو آپ جڑے اور اس مسجد کو سپورٹ کریں۔ خاص میں میرا تو یہ کہنا ہے کہ مسجد کی ممبرشپ جو ہے وہ بڑھائیں، کیونکہ ممبرشپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کنسسٹنس جو ہے نا سپورٹ رہتی ہے مسجد کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ، کیونکہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، جو مال ہم نے خرچ کر دیا وہ مال ہمارا ہے، کہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو اس دنیا میں ہی ہمیں لوٹا دے گا، یا جیسے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گنا ہمیں لوٹا کر کے دے گا اللہ سبحانہ۔ اور اس کی آخری آیت، جو کہ آخری آیت اس سپارے کی، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تمہیں ٹھیک طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اور یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ آئی اینڈ آن دس آیت انشاءاللہ۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی تیسرے جز کے کی پوائنٹس کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ کے پاس اگر کوئی پوائنٹ ہو تو آپ بھی ان کو لکھیں اور ان کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔